مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے عہد عتیق کی پہلی کتاب پیدائش 23 باب اس کے پہلی آیت سے ابراہیم نے سارہ کو کدھر دفن کیا اور اس کی عمر کتنی تھی۔ پہلی آیت سے اور سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی۔ سارہ کی زندگی کے اتنے ہی دن تھے اور سارہ نے قریت عرب میں وفات پائی۔ یہ کنعان میں ہے اور جاؤن بھی کہلاتا ہے۔ اور ابراہیم سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے کو وہاں گیا۔ پھر ابراہیم میت کے پاس سے اٹھ کر بنی ہت سے باتیں کرنے لگا اور کہا کہ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں۔ تم اپنے ہاں گورستان کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو تاکہ میں اپنے مردہ کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کروں۔ تب بنی ہت نے ابراہیم کو جواب دیا کہ اے خداوند ہماری سن، تو ہمارے درمیان زبردست سردار ہے۔ ہماری قبروں میں جو سب سے اچھی ہو اس میں تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ ہم میں ایسا کوئی نہیں جو تجھ سے اپنی قبر کا انکار کرے تاکہ تو اپنا مردہ دفن نہ کر سکے۔ ابراہیم نے اٹھ کر اور بنی ہت کے آگے جو اس ملک کے لوگ ہیں ادا بجا لا کر ان سے یوں گفتگو کی کہ اگر تمہاری مرضی ہو کہ میں اپنے مردے کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر دفن کروں تو میری عرض سنو اور سہر کے بیٹے عفون سے میری سفارش کرو کہ وہ مقفیلہ کی غار کو جو اس کا ہے اور اس کے کھیت کے کنارے پر ہے اس کی پوری قیمت لے کر مجھے دے دے تاکہ وہ گورستان کے لیے تمہارے درمیان میری ملکیت ہو جائے۔ اور عفون بنی ہت کے درمیان بیٹھا تھا۔ تب عفون ہتی نے بنی ہت کے سامنے ان سب لوگوں کے روبرو جو اس شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند یوں نہ ہوگا بلکہ میری سن، میں یہ کھیت تجھے دیتا ہوں اور وہ غار بھی جو اس میں ہے تجھے دیے دیتا ہوں۔ یہ میں اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے تجھے دیتا ہوں۔ تو اپنے مردہ کو دفن کر۔ تب ابراہیم اس ملک کے لوگوں کے سامنے جھکا۔ پھر اس نے اس ملک کے لوگوں کے سنتے ہوئے عفون سے کہا کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو میری سن، میں تجھے اس کھیت کا دام دوں گا، یہ تو مجھ سے لے لے، تو میں اپنے مردے کو وہاں دفن کروں گا۔ عفون نے ابراہیم کو جواب دیا، اے میرے خداوند میری بات سن، یہ زمین چاندی کی 400 مسکال کی ہے، سو میرے اور تیرے درمیان یہ ہے کیا؟ بس اپنا مردہ دفن کر۔ اور ابراہیم نے عفون کی بات مان لی۔ سو ابراہیم نے عفون کو اتنی ہی چاندی تول کر دی جتنی کا ذکر اس نے بنی ہت کے سامنے کیا تھا، یعنی چاندی کی 400 مسکال جو سوداگروں میں رائج تھی۔ سو عفون کا وہ کھیت جو مقفیلہ میں ممرہ کے سامنے تھا اور وہ غار جو اس میں تھا اور سب درخت جو اس کھیت میں اور اس کی چاروں طرف کی حدود میں تھے، یہ سب بنی ہت کے اور ان سب کے روبرو جو اس شہر کے دروازہ سے داخل ہوتے تھے ابراہیم کی خاص ملکیت قرار دیے گئے۔ اس کے بعد ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مقفیلہ کے کھیت کے غار میں
جو ملک کنعان میں ممرے یعنی جعون کے سامنے ہے دفن کیا۔ چنانچہ وہ کھیت اور وہ غار جو اس میں تھا بنی ہت کی طرف سے گورستان کے لیے ابراہیم کی ملکیت اقرار دیے گئے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے جو اس ویڈیو کو دیکھتے سنتے ہیں۔ Stay tuned with us. God bless you. یہ خاص طور پر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں تاکہ جو کلام کو پڑھ نہیں سکتے، جن کو پڑھنا نہیں آتا اور جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ God bless you.